ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا آدم بین الماء والطین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اور اللہ اس کے رسول کے کچھ پیغامات میں آپ تک پہنچاؤں گا، آئیے انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ حضور رحمت للعالمین شاہ امت، ہم غریبوں کے یاور، مکی تاجدار مدنی سردار، نائب پروردگار، مالک زمین و چنا، مالک حق آسمان، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیان بیدار ہو کر ایک زبان ہو کر بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ زور سے پڑھیے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے آل نبی اور اصحاب نبی پر اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو اللہ نے اسلامی سال کے نئے مہینے سے ملاقات کروایا ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اسلامی سال کے بالکل نئے مہینے میں، اور اس کی 2 تاریخ گزر گئی اور تیسری تاریخ میں محفل حسین۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور ہم جن کے نام کی یہ محفل و مجلس سجائے ہوئے ہیں، ہم ان کے بارگاہ کرم میں استغاثہ پیش کرتے ہیں، یعنی کربلا کے شہیدوں کے بارگاہوں میں، کہ آپ کے بارگاہ میں یہ غلام اپنے طور پر اپنے انداز میں نذران محبت پیش کر رہے ہیں۔ اے کربلا کے شہیدوں، آپ اپنے ان غلاموں کے نذران محبت کو قبول، آپ انشاءاللہ یہ کہتے رہیں گے، کسی نہ کسی دن امام حسین کا کرم ہوگا اور آپ کا یہ نذرانہ، آپ کا یہ خلوص، آپ کا یہ وقت دینا، آپ کی یہ محنتیں اور آپ کا یہ بیٹھنا سب کربلا کے تاجدار قبول۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں جتنے لوگ آئے ہیں، حصہ لے رہے ہیں،
حصہ لینے والے ہیں، نیت کیے ہوئے ہیں، اللہ سب کو بامراد بنائے اور اللہ سب کے خالی دامنوں کو گلے مراد سے پر فرمائے۔ آپ جانتے ہیں محفل حسین کی یہ دوسری کڑی ہے جو بڑی کامیابی کے ساتھ ہم اس محفل کو گزار رہے ہیں اور کامیابی کے منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کامیاب محفل کے صدقے میں ہماری اور آپ کے وجود کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے۔ مبارکباد ہے چندہ پور کے نوجوان جنہوں نے اپنے ایک انتھک کوشش کے بعد امام حسین کی محبت کے پیکر میں ڈھل کر انہوں نے یہ ٹھان لیا کہ ہم ہر حال میں جیسا بھی ہو موٹھا بھر مٹھائی سے ہم کبھی میدان میں کرتے تھے، اب اندر گراؤنڈ ہی میں صحیح میرا حسین اگر میدان کا جلسہ قبول کرتا ہے تو وہ حسین روم کا بھی جلسہ قبول کرتا ہے، وہ حسین آنگن کا بھی جلسہ قبول کرتا ہے۔ جلسے کی قبولیت کے لیے نہ بہت بڑا میدان ضروری ہے، جلسے کی قبولیت کے لیے نہ بہت بڑی بھیڑ کی ضرورت ہے، جلسے کی قبولیت کے لیے اور مجلس حسین کی قبولیت کے لیے فقط سچی نیت کی ضرورت ہوتی ہے، فقط اخلاص اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے، جو لوگ ماسک نہ لگائے ہوں وہ اپنے ناک اور منہ پر ماسک کو چڑھا لیں۔ اس میں بہت ساری بچت ہے اور بہت ساری بیماریوں کی روک وہ لگا لیں۔ اب میرے سامنے مجبوری ہے کیونکہ میں اس وقت خطیب کی حیثیت سے کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ لگا لیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم لگائے حالانکہ نہیں لگا۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ان نوجوانوں کے ضعیفوں کے ارکان مدرسہ کے جذبات کو اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے صدر اعلیٰ جمل صاحب بالکل آگے بیٹھے ہیں، جیسے یہ ارکان میں سننے کا معیار جو 4 سال پہلے تھا وہی معیار پیدا کرو، بزدلی کے ساتھ نہ سنو کہ کسی دنیا تو ہاتھوں کو اٹھا کر کر دیں گے سبحان اللہ، آج سے بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ ایک اچھا ماحول بنائیں، ایک بیداری کا ماحول بنائیں اور اتنا رب کی پاکی بیان کر دیجئے کہ جو رکاوٹیں دقتیں آنے والی ہوں حسین کے صدقے میں ساری رکاوٹیں اور ساری دقتیں دور ہوں۔ حضرات بیٹھے، میں برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مجدد اعظم امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرضوان کی ایک وصیت میں آپ کے حوالے کروں گا۔ بھائی گفتگو سارے بشر کے جو باپ ہیں ان کی بھی اگر کوئی بنیاد ہے تو اسی کو آمنہ کلام کہا جاتا ہے۔ آج میں اسی بنیاد کو بیان کروں گا اور وہیں سے برکت لے کر وہیں سے انہی کا فیضان لے کر پھر یہ ہمارا کارواں دھیرے دھیرے کربلا شریف کے طرف۔ اب کتنا وقت لگے گا کربلا جاتے ہوئے یہ سب آپ جانتے ہیں، بس یہ روحانی سفر ہے۔ پاکیزہ ماحول بنائیں، دل کو صاف ستھرا بنائیں، کربلا دور ہے، پاکیزہ ذہن ہوگا تو کربلا قریب ہو جائے گا۔ بہت سارے دیوانے ایسے ہیں جو یہیں بیٹھ کر کربلا کا دیدار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک شعر سنیں جو میرا عنوان ہے، بہت مشہور شعر ہے۔ میں تو بھائی نہ شاعر ہوں اور نہ میرے پاس شعر و شاعری کی کوئی پیٹی اور بخش ہے، یہ تو سب حافظ عثمان صاحب رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کو تازہ تازہ کلام سناتے ہیں، ہم 2-4-10 سال پہلے جو یاد کر لیے تھے وہی یاد ہے۔ ان کا ذہن تازہ ہے، فکر تازہ ہے، تازہ تازہ کلام یہ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے امام کو سلامت رکھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں انتقال کر جائیں؟ نہیں، بڑی دقت ہوتی ہے تلاش کرنے میں۔ ایک سے سنیں، اعلیٰ حضرت سرکار اپنے
اپنی تمام تر توجہ کو مدینہ شریف کی طرف سے بولے سبحان اللہ. آج میرا موڈ بنا دیجئے انشاءاللہ حدیث پڑھ کے تقریر کروں گا. اعلیٰ حضرت سرکار کی توجہ مدینہ شریف کی طرف ہے اور مدینہ میں جو ذات ہے جسے پیغمبر اعظم کہا جاتا ہے انہی کے وجہ سے مدینہ شریف ہوا. انہی کے وجہ سے مدینہ کے غباروں کو اللہ نے شفا دیا. انہی کی ذات کے وجہ سے اللہ نے مدینہ کی دھول میں شفا دیا. اس پیغمبر کی عظمت کے ایک گوشے کو بیان کرتے ہیں اور میرے پیغمبر کے جتنے گوشے ہیں چاہے وہ سیاست کے گوشے ہو, چاہے وہ عظمت کے گوشے ہو, چاہے وہ رسالت کے گوشے ہو, چاہے وہ نبوت کے گوشے ہو, چاہے وہ طاقت کے گوشے ہو, چاہے وہ قوت کے گوشے ہو, چاہے بشریت کے گوشے ہو, چاہے نور کے گوشے ہو, چاہے رفعت کے گوشے ہو, چاہے بلندی کے گوشے ہو, نبی کی جو بھی گوشے ہیں اور نبی کی جتنے بھی عظمتیں ہیں وہ ساری عظمتوں پہ بھاری ہے. اور نبی کے جتنے بھی گوشے ہیں نبی کی عظمت کا ہر گوشہ اللہ نے بے نشان بنایا ہے. وہ خدا نے جواب نبی کا ایک گوشے کا ذکر کرتے ہیں میرے اعلیٰ. نبی کے جس گوشے کو لے لے بے مثال ہے. طاقت ہے, قوت ہے, رسالت ہے, نبوت ہے, رفعت ہے, بلندی ہے. نبی کے گھر والے ہیں اور ایسے گھر والے ہیں کہ انہیں میں علی چمک رہے ہیں, اسی میں فاطمہ چمک رہی ہے, اسی میں حسین چمک رہے ہیں اور اسی میں حضرت حسن چمک رہے ہیں. یہ سب مل جاتے ہیں تو انہیں کو پنجتن کہا جاتا ہے. اور جب ان کا فیضان ہو جاتا ہے تو اگر پنجتن کا غلام جہنم کے قریب سے گزر جائے تو جہنم کی آگ کہتی ہے اے دیوانہ جلدی ہٹ جا, کہیں تیرے عشق سے جہنم کی آگ نہ بجھ جائے اور جہنم کی گرمی کہیں ٹھنڈی میں تبدیل. نبی کی ہر لاجواب ہے, نبی کا ہر گوشہ لاجواب ہے. اب ظاہر سی بات ہے فرد واحد ایک آدمی کا نہ ایک وقت ملا نبی کے ہر گوشے پر, نبی کے ہر پہلو پر گفتگو نہیں کر سکتا. ایک پہلو والا حضرت لیتے ہیں اس نعت شریف میں, اور نعت کا پہلا شعر ہے, بہت مشہور نعت ہے, چھوٹے بچے بڑے سب پڑھتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت سرکار نے اس گوشے میں نبی کی شفاعت کو لیا. شفاعت کو لیا. شفاعت کا مطلب ہوتا میں پہلے بتا دوں کسی کے لیے کسی بڑی بارگاہ میں سفارش, کسی مجرم کے لیے, کسی گنہگار کے لیے, کسی بدکار کے لیے, کسی خطا کار کے لیے, کسی کو سزا ہونے والی تھی, کوئی ایسا آدمی مل گیا پاورفل کہ اس نے بڑے بڑے افسروں کے پاس جا کر سفارش کر دیا تو اس کو کہا جاتا ہے یہ میرا سفارشی ہے, اس نے میری شفاعت کیا. تو اللہ کے حبیب بھی شفاعت کرتے, وہ بھی شفاعتی ہے. فقط یہ ہے دنیا دار وہ ہوتا ہے جو دنیا کے جیل سے بچنے کے لیے, جو سزا نہ کاٹنے کے لیے, جو پھانسی سے بچنے کے لیے دنیا دار کا سہارا لیتا ہے. اور میرا نبی ایسی شفاعت کرنے والا ہے کہ جو جہنم کے جانب جا رہے ہوں گے, جو خطاؤں کے بنا پر آتش جہنم میں چلنے کے لیے تیار ہو گئے ہوں گے, جن کے لیے جہنم میں جانے کے لیے آدر ہو گیا ہوگا, ایسے میں جب میرا پیغمبر آئے گا ایک طرف خدا کی ذات ہوگی, ایک طرف گنہگاروں کی ذات ہوگی, بیچ میں میرا پیغمبر ہوگا. اور پیغمبر جب شفاعتی بنے گا تو خدا کہے گا اے حبیب یہ تیرے وجہ سے جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں, یہ ان کو جو جنت دی جا رہی ہے اے حبیب یہ تیرا ہی صدقہ ہے. اسی کو کہتے ہیں شفاعت. اب اعلیٰ حضرت سرکار کا شعر سنو.
زور سے بولو سبحان اللہ۔ پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جاتے ہیں۔ حق سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ حق کے سامنے اتنا پاور میرے پیغمبر کو خدا نے دے دیا ہے۔ خدا کے سامنے اللہ کے روبرو میرا پیغمبر جب جائے گا امت کو لے کر، امت کو دیکھ رہا ہے میرا پیغمبر کی امت رو رہی ہے، میرا پیغمبر امت کا مشاہدہ کر رہا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے امت تل ملا رہی ہے۔ بس حبیب تیرے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کے لیے تیرے ہی سامنے اپنے مالک و مولا کے سامنے مصدع شفاعت لیں گے، شفاعت کا مصدع لیں گے۔ اے پروردگار، خطا کار صحیح، گنہگار صحیح، پر ان کا سفارشی میں بن کر کے آیا ہوں، اب تیری مرضی کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرے حبیب جو تیری مرضی ہوگی وہی تیرے پروردگار کی مرضی ہوگی، اور یہ خصوصیت خالی تیرے لیے ہوگی، تیرے لیے ہوگی۔ اب اللہ کے حبیب مصدع سنائیں گے، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور جب امت بخشی نہ جائے گی، جب امت بخشی نہ جائے گی تو میرے پیغمبر کا حال خدا کے روبرو یہ ہوگا کہ آپ روتے جائیں گے، سب کو ہنساتے جائیں گے، یعنی پیغمبر کہے گا اے میرے غلاموں رونا میرے حصے میں کر دو، اور میرے وجہ سے آپ مسکراتے ہوئے نظر آئے، اس لیے تمہارے سفارشی کوئی دنیا دار بن کر نہیں، شرابہ احمد مختار بن کر کے آیا۔ اب شیر پڑھو، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ بس ایک شعر میں نے آپ کے حوالے کر دیا، اس شعر کا جو نچوڑ اور محصل غور سے سنیے گا، وہ ہے کہ میرا نبی بے شک حشر میں اور حشر سے پہلے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہم غریبوں کا شفیع ہوگا، ہم غریبوں کا، گنہگاروں کا، اشیاء سیاروں کا شفیع ہوگا، یعنی ہماری وہ شفاعت رب کے بارگاہ میں کرے گا، رب کے بارگاہ میں کرے گا۔ یہ مسئلہ جب علماء اہل سنت بیان کرتے ہیں، سن لو غور سے اور عقیدے کو مضبوط کرو، تو اس میں بہت ہائے وائلہ مسئلہ ہے۔ جنت دینے والا، جہنم دینے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی مرضی پر ہے، کس کو جنت ملنی ہے اللہ کی مرضی پر ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے اللہ جسے چاہے جنت دے دے اور جسے چاہے جہنم دے دے، اس کے لیے کوئی روک و ٹوک نہیں ہے۔ بے شک میرا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے جہنم دے دے، اس کے لیے کوئی روک و ٹوک نہیں ہے۔ لیکن پلٹ کر دیکھو اللہ نے جس پیغمبر کو پیدا کیا ہے، جس آخری نبی کو پیدا کیا ہے، اللہ نے اس پیغمبر کے حوالے پوری کائنات کو کر دیا ہے، پوری امت کو کر دیا ہے۔ اے میرے حبیب، میرے لیے کوئی روک و ٹوک نہیں ہے، میں تو حاکم الحاکمین ہوں، پیدا میں نے کیا ہے، میرے بندے تیرے غلام ہیں، پر ان سب کو میں نے تیرے حوالے کر دیا۔ اب جیسا تو چاہے گا ویسے ان کے ساتھ میرا فیصلہ ہوگا۔ نبی شفیع ہیں، یہ ہمارا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، یہ خالی فریلی کے پنے میں نہیں لکھا ہے، بلکہ نبی ایسے شفیع ہیں اور اس طرح شفاعت کرنے والے ہیں جو حدیث و قرآن کے پڑھنے میں لکھا ہے، جو حدیث و قرآن کے اوراق میں لکھا ہے۔ یہ وہی انکار کر سکتا ہے کہ دن نکلا ہے اور سورج نکلا ہے، آدمی کہے دن نہیں ہے، حالانکہ دن ہے، اور اگر دن ہو اور آدمی سورج کا انکار کر دے تو جہاں سورج نہیں ہوگا وہاں دن نہیں
آپ چھانیے اور حدیث و قرآن میں تلاش کریں. زور سے بولیں سبحان اللہ. حدیث و قرآن کو آپ تلاش کریں. نبی شفیع ہیں. سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت سنیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے. اور اس آیت میں نبی کی خصوصیت اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. اور یہ درجہ یہ تمغہ اگر کسی کو ملا ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ کو ملا ہے. اللہ مطلقاً فرماتا ہے. اللہ کے لائق نہیں صراحتاً فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا ابو کو اتنا دے گا. اللہ فرماتا ہے فَتَرْضَىٰ. اے حبیب اتنا آپ کو دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اب ذرا سا اس کے پس منظر کو دیکھو. جب یہ آیت نازل ہوئی اصحاب رسول بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے؟ آپ کے خدا کا وعدہ ہے آپ کے پروردگار کا وعدہ ہے. اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. اس پر کسی کا پریشان نہیں ہے اس پر کسی کا دباؤ نہیں ہے. اے میرے پیغمبر ذرا سا یہ بتائیے آپ کب راضی ہوں گے؟ آپ کی امت جنت میں جائے گی کب راضی ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں. اہل بیت جنت میں جائے گی کب راضی ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں. آپ کے خاص خاص غلام جنت میں جائیں گے کب راضی ہوں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں. اصحاب رسول پوچھتے جا رہے ہیں کیا اس سے راضی ہوں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں. کیا اس سے راضی ہوں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں. کیا اس سے راضی ہوں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں. کیا اس سے راضی ہوں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں. اصحاب رسول محض حیرت ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ جو خدا نے فرمایا ہے کہ ان قریب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے تو آپ کی رضا کس میں ہے؟ آپ راضی کب ہوں گے؟ تسلی کا ہاتھ سینے میں رکھو اور پیغمبر نے تم سے کس طرح پیار کیا ہے ذرا سا وہ بھی دیکھو. اس آیت کو لے کر صحابہ نے تبصرہ رکھا کہ آپ کب راضی ہوں گے؟ تب پیغمبر نے فرمایا تھا اس وقت کے پیغمبر راضی ہوگا کہ میری پوری امت جنت میں چلی جائے گی جب میری امت کی مغفرت ہو جائے گی جب میری شفاعت سے اور میرے رب کے کرم سے میرے امت کا ادنا اور آپ کی جنت میں چمکتا نظر آئے گا تب آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا. اللہ شک اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد. اور قرآن کی دوسری آیت ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ آپ کو ان قریب مقام محمود عطا فرمائے گا. مقام محمود عطا فرمائے گا. میدان محشر میں ایک جگہ ہے جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اللہ اپنے حبیب کو وہی اسی مقام پر سرفراز فرمائے گا. اب ذرا سا آپ کے ذہن کو میں اور آسان کر دوں کہ مقام محمود کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں مقام محمود وہ ہوا مقام الشفاعہ. اللہ جس مقام پر کھڑا کرے گا وہی مقام محمود ہے اور اسی کو شفاعت کا مقام کہا جاتا ہے. یعنی اللہ اپنے حبیب کو ایسی جگہ پر کھڑا کرے گا جہاں پر میرا حبیب اپنے امتیوں کی شفاعت کرے گا گنہگاروں کی شفاعت کرے گا. گویا پروردگار کی مرضی یہ ہے. یہ شفاعت کا مقام عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے. خدا فرماتا ہے اے حبیب یہ مقام تیرے لیے ہے یہ منزل تیرے لیے ہے بس یہ منزل میں نے تیرے لیے بنایا ہے. اسی کو مقام شفاعت کہا جاتا ہے. میرا پیغمبر جب اس منزل پہ پہنچے گا تو فقط گنہگاروں کی شفاعت کرے گا اپنے غلاموں کی شفاعت کرے گا. اپنے گنہگار جو جہنم میں جا چکے ہو ان کو نکال کر اللہ کا یہ رسول ان کو داخلے میں بخش کرے گا. جو قرآن کی دعا ہے. اب ذرا سا اور نیچے آؤ.
قرآن کے بعد نمبر ہے حدیث خیر الانام کا. حدیث خیر الانام سرکار کے فعل کو حدیث سن لو کس کو کہتے ہیں, زبان کو حدیث شریف کا پڑھا. سرکار جو کہہ دے وہ حدیث شریف ہے. کیا کہہ دے؟ جو کہہ دے وہ کیا ہے؟ حدیث شریف. قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر جس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے, کلام پاک کے بعد جس کلام کا درجہ سب سے اونچا ہے, اسی کو حدیث شریف کہتے ہیں. اب اس حدیث شریف کے کتاب میں سب سے اعلیٰ کتاب, قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے, ترمذی شریف ہے, مسلم شریف ہے. اور یہ بخاری شریف ہے کہ بخاری شریف کے اختتام پر اگر محفل منائی جائے اور ختم بخاری کے وقت جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اس لیے نہیں کہ بھیڑ ہوتے, اس لیے نہیں کہ مسلمان بیٹھے ہیں, اس لیے کہ آپ پیغمبر کی حدیث پڑھی جا رہی ہے, آپ بخاری شریف کی تلاوت کی جا رہی ہے. تو یہ ہے حدیث. اب ذرا سا قرآن شریف کو آپ نے سن لیا, اب میرے مصطفیٰ کی حدیث سنو. ان کی نہ سنو جو کہتے ہیں اس محمد پر کیا بھروسہ جو اپنی بیٹی فاطمہ کی مغفرت نہیں کرتا. ان کی بات نہیں کر سکتے. فاطمہ نام ہی اس طرح ہے کہ جو خود جہنم کے آگ سے محفوظ ہو اور اپنے سارے غلاموں اور کلیجوں کو بھی جہنم کی آگ سے محفوظ کر. اسی لیے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا اور کہا اے میری بیٹی جیسا تیرا نام ہے ویسے ہی تیرا کام ہے. جیسے تیرا نام. ہم ان کی بات نہیں کرتے جو نبی کو بے بس مانتے ہیں. نبی اپنی بیٹی فاطمہ کی مغفرت نہیں کروا سکتے. جب ان کے یہاں باپ بیٹی کی مغفرت نہیں کروا سکتا ہے تو ہماری کیا مغفرت کروائے گا. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے اہل بیت تو بخشے بخشائے ہیں, اہل بیت بخشے بخشائے ہیں, اور جو اہل بیت سے محبت کرے وہ بھی بخشے بخشائے ہیں. اے چندہ پور کے مسلمان سن لو, سیدہ فاطمہ زہرا اپنے ہاتھ میں حسین کے خون کی سرخی کو لے کر میدان محشر میں پھرے گی. خدا فرمائے گا میری حبیب کی شہزادی یہ خون کی سرخی کس کا لیے پھرتی ہو. سیدہ فاطمہ عرض کرے گی مولا یہ یزیدیوں سے پوچھ لے کہ میرے ہاتھ میں کس کا خون ہے, میرے ہاتھ میں کس کے خون کی سرخی ہے. خدا فرمائے گا اے میرے حبیب کی شہزادی تو چاہتی کیا ہے. سیدہ فاطمہ عرض کرے گی اے میرے مولا میری چاہت یہ ہے دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے لال سے محبت کیا ہے اسے تو جنت دے دے, اور جس نے بغاوت کیا ہے اسے تو جہنم بنا دے. جب بیٹی کا یہ حال ہے تو باپ کا حال کیا ہوگا. اب یہ حدیث شریف کی طرف آئیے. پیغمبر سے پوچھا گیا اے میرے پیغمبر آپ کی شفاعت کا حال کیا ہے, اور میدان محشر میں آپ کیسے کیسے شفاعت کریں گے. زور سے بولو سمجھ میں آ رہی ہے. مائک کی وجہ سے ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے. سنیے کیسے کیسے شفاعت کریں گے, اور میدان محشر میں آپ کی شفاعت کس طرح گنہگاروں کے لیے ہوگی. اب ذرا پیغمبر کی حدیث سنیے. زور سے بولو, زور سے بولو, آپ اٹھاکر بولو یا رسول اللہ. اسی جماعت میں ہم کو بھی رکھے جس جماعت کی شفاعت میرا پیغمبر کرنے. اب لیجیے پیغمبر فرماتے ہیں اے میرے غلاموں میرے اصحاب میری شفاعت ایسی ہوگی یودع للانبیاء منابر من ذهب فیجلسون علیہا ویبقى منبری ولم اجلس لا ازال. اس کا ترجمہ سنو پھر آگے بڑھو. پیغمبر فرماتے ہیں میدان محشر میں اللہ انبیاء کے لیے منبر بنائے گا. سبحان اللہ. اس کے لیے آپ کے لیے نہیں, ہمارے لیے نہیں, ہمارا تو حال بہت برا ہوگا. انبیاء کے لیے منبر بنے گا. کرسی پوچھا گیا وہ کرسیاں ہوں گی کس کی.
लकड़ी की होंगी कि फाइबर की होंगी, तो जैसा मेहमान होता है वैसा दस्तरखान होता है। कुर्सी पर बैठने वाले अंबिया की जात है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं यूदो मिन अंबिया मनाबिरा मिन ज़ाबिन, ए मेरे सहाबा, अंबिया के लिए जो सोने के मेंबर बनाए जाएंगे वो लकड़ी फाइबर के नहीं होंगे, मिन ज़ाबिन, वो सब सोने के होंगे। किसके होंगे? जोर से बोलो, किसके होंगे? सोने के होंगे। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मेरे आका उस मिंबर पर अंबिया करेंगे क्या? सरकार खुद फरमाते हैं फयजलिसूना अलैहा, तो सारे नबी अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाएंगे, और बैठने ही के लिए कुर्सी बनी है। अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए से जो नूर का मिंबर सजाया सोने का, वो अंबिया को बिठाने ही के लिए सब बैठ जाएंगे। साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उस वक्त आप क्या करेंगे? मेरे आका फरमाते सब की कुर्सियां हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक और मुझ तक जितनी नूर की और सोने की कुर्सियां बिछाई जाएंगी सब भर जाएंगे, मगर एक कुर्सी खाली रहेगी। जोर से बोलो एक कुर्सी। साहबा ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, वो कुर्सी किसकी होगी? पैगंबर फरमाते मेरी होगी, मेरी होगी। अब हदीस शरीफ सुनो, सरकार फरमाते हैं फयजलिसूना अलैहा व यब्का मिंबरी व लम अजलिस वला, तो सब अपने अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। आदम की कुर्सी है बैठ गए, यहया की कुर्सी है ये बैठ गए, हजरत शीश की कुर्सी है बैठ गए, हजरत दानियाल की कुर्सी है बैठ गए, हजरत यूसुफ की कुर्सी है बैठ गए, फला नबी की कुर्सी है बैठ गए, सारे नबी बैठ गए। चंदापुर का मुसलमान सुन ले, सब नबी अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाएंगे। आज जिसकी कुर्सी खाली रहेगी वो मेरे पैगंबर की कुर्सी खाली रहेगी। सब कहेंगे पैगंबर तू भी बैठ जा, पैगंबर फरमाएंगे मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। अब सरकार बैठे क्यों नहीं? बैठने ही के लिए कुर्सी सब बैठ गए, आदम से लेकर ही सब बैठ गए, मगर हमारे आपके पैगंबर बैठे नहीं। सरकार फरमाते वो यब्का मिंबरी, और मेरा मिंबर बाकी है। ला मजलिस, मैं कतई नहीं बैठूंगा, ला मजलिस, मैं कतई नहीं बैठूंगा, मैं सरोपा खड़ा रहूंगा। ला ज़ाला, ये हमारा खड़ा होना बंद नहीं होगा, ये हमारा खड़ा होना बंद नहीं होगा। अब साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप खड़े क्यों रहेंगे, आप बैठे क्यों नहीं? अब सरकार आगे फरमाते हैं उक़ीमू खश्यता अन अदखुल जन्नता व यब्का उम्मती बाबी, मुझे कह रहे हैं कि मैं नूर की कुर्सी पर बैठ जाऊं और बैठने के बाद मैं जन्नत में चला जाऊं, और मैं जन्नत में चला जाऊं और पीछे मेरी उम्मत जन्नत में न आने पाए और मेरी उम्मत बाकी रह जाए। मैं आज नूर की कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठूंगा, मुझे डर है कि मैं जन्नत में चला जाऊं और कहीं मेरी उम्मत मेरे पीछे बाकी ना रह जाए, कहीं मेरी उम्मत रोए ना, कहीं मेरी उम्मत का कोई सिफारिशी न बने। आज पैगंबर ने जो नूर के मिंबर को छोड़ा है, जो सोने की कुर्सी को छोड़ा है, वो तेरी शफाअत के लिए छोड़ा है, वो तेरी मग़फ़िरत के लिए छोड़ा है, और अपने बारगाह में तेरे गुनाहों की माफी के लिए छोड़ा है। सरकार फरमाते मुझे डर है, उक़ीमू खश्यता, मुझे डर है कि मैं जन्नत में चला जाऊं, दाखिल हो जाऊं और मेरे बाद मेरी उम्मत रह न जाए। अब सरकार आगे फरमाते हैं कि जब ये माहौल होगा मैं खड़ा रहूंगा, अक़ूलु या रब्बी उम्मती उम्मती, मैं आपके बारे में कहूंगा मेरे मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। अब अल्लाह का जवाब सुनो, जब सरकार कहेंगे या रब्बी उम्मती उम्मती, तेरा हबीब बारगाहे मौला में अर्ज़ करेगा, ए मेरे मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत, मेरे मौला मेरी उम्मत रो रही है, मेरे गुलाम रो रहे हैं, मेरे इसी अशियार बन रो रहे हैं, मौला इन पे करम कर दे। अब जरा सा अपने परवरदिगार का जवाब सुनो, ये मेरे हुजूर का कलाम है कि अल्लाह फरमाता है, ए मेरे हबीब तू बता तेरी राय क्या है। फयक़ूलुल्लाह,
اللہ فرمائے گا میرے حبیب تو بتا میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ زور سے بولو اللہ کے لیے کوئی روک ہے؟ زور سے بولو مگر کتنا محبوب ہے بارگاہ مولا میں میرا پیغمبر. اللہ فرمائے گا میرا حبیب آج تو بتا دے فیصلہ تیرے ہاتھ تو بتا میں تیری امت کے ساتھ کروں کیا؟ اب اللہ کے حبیب آگے عرض کرتے ہیں میرے مولا کچھ مت کر تو ایک کر کیا کروں؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فَأَقُولُ يَا رَبِّ عَجِّلْ حِسَابَهُمْ اے اللہ میری امت کا جلد سے جلد حساب لے لے. یہ تب سے معیشت میں مبتلا ہے, یہ معیشت سے تمادن میں مبتلا ہے, یہ میدان معیشت سے گرمی میں مبتلا ہے. میری امت میں گنہگار لوگ رو رہے ہیں, کسی کا پسینہ کسی کے ٹکنے تک ہے, کسی کا پسینہ کسی کے گھٹنے تک ہے, کسی کا پسینہ کسی کے کمر تک ہے, کسی کا پسینہ کسی کے سینے تک ہے, کسی کا پسینہ کسی کے گلے تک ہے. کوئی پسینے میں تیر رہا ہے. اے پروردگار امت کی یہ بے بسی دیکھی نہیں جاتی ہے. آدم کی امت کا حساب بھاگ میں ہو, دادا کی امت کا حساب بھاگ میں ہو, دانیال کی امت کا حساب بھاگ میں ہو, حسین کی امت کا حساب بھاگ میں ہو, حضرت یوسف کی امت کا حساب بھاگ میں ہو. یا رب اجل حسابہم اے پروردگار سب سے پہلے میرے امت کا حساب لے لے. اس حساب میں تاخیر نہ جاؤ. یا رب اجل حسابہم سب سے پہلے میرے امت کا حساب لے لے. سب سے پہلے میری امت کا ان سے بولو وما عذاب ان سے آگے حدیث سنو وما عذاب حتی اوتیا قد بعثت به من النار. اللہ اپنے حبیب کو پاور دے گا سبحان اللہ رہائی کی چٹھی عطا فرمائے گا اور میرا حبیب جہنم کی طرف جائے گا اور میرے سرکار کے وہ غلام جو کئی زمانے تک کئی سال تک جہنم کے آگ میں جل رہے ہوں گے حبیب خدا مجدہ سنائیں گے لے لے میں تیری رہائی کی چٹھی لے کر آیا ہوں, تیری رہائی کا پروانہ لے کر آیا ہوں. جو جنت و جہنم کے باہر ہے ان کی تو شفاعت میرا پیغمبر کرے گا ہی اور اللہ اسے پاور دے گا کہ جو میرے حبیب کا عاشق جہنم میں چل رہا ہے, آتش نار میں چل رہا ہے, دوزخ کے عذاب میں چل رہا ہے, دوزخ کی گرمیوں کو جھیل رہا ہے, میرا حبیب اپنی شفاعت سے طرف فرما کر رب کی عطا سے ان کو جہنم سے نکال کر دے اور بہشت کی گلی میں داخل فرمائے اور اس طرح نکالے گا کہ جو مالک جہنم ہے. کون ہے مالک جہنم؟ ایک فرشتہ ہے, اس کا نام بتا سکتے ہیں آپ؟ جن کا نام حضرت مالک. کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو داروغ جنت مالک جنت. جب وہ دیکھیں گے نا, جب وہ دیکھیں گے تو رش کریں گے سبحان اللہ رش کریں گے. اور جب اتنے غلاموں کو میرے پیغمبر جہنم سے نکالیں گے تو داروغ جنت کہے گا حتی ان مالکا یقول یا محمد ما ترکتا لخدم ربک فی امتک. مالک جنت حضرت داروغ جنت حضرت مالک علیہ السلام عرض کریں گے اے پیارے مولا کے پیارے حبیب آپ نے اپنی امت کو آتش سے, گرمی سے, تپش سے, جہنم کے ہولناکی سے اور رب کے غضب سے ایسے بچا لیا کہ آپ کی امت اب آپ کے کرم کے زیر سایہ اس طرح ہو گئی ہے کہ اب ان پر رب کا غضب نہیں ہوگا, اب ان پر رب کا قہر نہیں ہوگا. آپ گنہگار ہیں مگر رب کے قہر سے بچ گئے, آپ سیاہکار ہیں مگر رب کے غضب سے بچ گئے. یہ گنہگار ہونے کے بعد بھی جو آپ رب کے غضب سے بچ رہے ہیں, رب کے قہر سے بچ رہے ہیں, یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے, یہ پیغمبر کا صدقہ ہے, یہ حسین کے نانا جان کا صدقہ ہے. ایسا کرم کیا ہو, ایسا رب کو منایا ہو کہ پیارے حبیب کی پیاری امت اللہ کے غضب سے محفوظ